السلام علیکم، میرا نام ہے اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آئیے چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی طرف۔ یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہوں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے۔ اگر من دون اللہ کا مطلب جو ان لوگوں نے گھڑا ہوا ہے صحیح ہوتا تو پھر تو درجنوں آیات کا انکار لازم آ جائے گا۔ ایک صحیح مانو گے، دوسری پر ایمان جو ختم ہو جائے گا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ من دون اللہ میں جہاں پہلے ذکر ہے کہ وہ لوگ پوجا کرتے ہیں من دون اللہ کی، اس میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں من دون اللہ کے اندر بتوں کے ساتھ ولیوں کو شامل کیا گیا ہو اور پھر نکالا نہ گیا ہو۔ یہاں اس انداز میں ہے، جہاں استثناء ہے وہاں ویسے ہی نکال کے بیان کر دیا ہے، اور جہاں استثناء نہیں ہے وہاں واضح کر دیا ہے کہ یہ بات بتوں کی ہے، یہ بات اللہ والوں کی نہیں ہے۔ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کے ناتمام بچے بھی سفارش کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا من دون اللہ میں اگر اللہ والے ہوتے تو ان کو قوی نہ کہا جاتا۔ وہاں پر رب نے کہا میں قوی ہوں، تمہارے بت قوی نہیں ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا میرے بندے بھی قوی ہیں۔ اگر من دون اللہ کی لسٹ میں یہ بندے بھی شمار ہو چکے ہوتے، قرآن ان پر کبھی بھی قوی کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ رب ذوالجلال نے استعمال کر کے یہ بتایا ہے من دون اللہ والی پارٹی اور ہے اور باذن اللہ والی پارٹی اور ہے۔ جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہے اس آیت کے پڑھنے کا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، روزانہ پڑھتے ہیں آج تک انہیں سوچ نہیں آئی کہ ہم جس لفظ کو پڑھ رہے ہیں اس کا مصداق تو اس پورے ماحول میں کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ والوں کے جسم یوں کسی نے بت بنا کے نہیں رکھے، نہ ان پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی معبود مانتا ہے۔ ہم جتنی شان والا بھی مانے ہم پھر بھی ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں۔ تو پتہ چلا وہ جو رب ذوالجلال نے کہا تھا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس من دونہ میں نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نبی ہے، کیونکہ اگر یہ مانو گے تو پھر سورہ زخرف والی آیت کا انکار لازم آ جائے گا۔ وہ بتا رہی ہے اللہ کے دربار میں ولی بھی مالک ہے سفارش کا اور نبی بھی مالک ہے سفارش کا۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے عزت ساری اللہ کی ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم بھی عزت والے بنو، تو خیال کبھی نہیں آیا کہ ہم نے شرک کا ارتکاب کیا کہ رب بھی عزت والا ہو ہم بھی عزت والے ہوں۔ اللہ کہتا ہے عزت بے شک ساری اللہ کی ہے، 1% بھی کسی اور کی نہیں، 1% کا کروڑواں حصہ بھی کسی اور کی نہیں۔ تو پھر تم عزت والے کیسے بنے ہوئے ہو؟ عزت ساری اللہ کی ہے اور اس کے باوجود تم بھی عزت والے ہو اور ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کیوں؟ عزت ساری اللہ کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کو دیتا نہیں۔ ساری اللہ کی کا مطلب یہ ہے کہ جسے دیتا ہے وہی دیتا ہے۔ اب یہ دونوں آیات اکٹھی تب مانی جا سکتی ہیں۔ والذین تدعون من دونہ میں جو دونہ ہی ہے اس سے مراد بت ہے، اس سے مراد اللہ کے ولی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے نبی نہیں ہے۔ الا من شاہد بالحق، اس سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اس سے مراد اللہ کے ولی ہیں۔ اب دونوں آیات کو سمجھنا ہو تو پھر سنی کا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جو نفی کی گئی ہے وہ بتوں کی گئی ہے۔ جو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مالک بنا دیا ہے، بتوں کو سفارش کا مالک نہیں بنایا، اپنے بندوں کو سفارش کا مالک بنا دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام دعوت فکر ہے اور میں بھول میں نہیں بیان کر رہا، میں پوری ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس واسطے من دون اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر یہ لوگ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور اپنی ساری بنیاد ہی اس پر بنائی ہوئی ہے اور سارا اپنا دھندا اس پہ چلا رہے ہیں۔ اور ادھر کیا واتبع سبیل من اناب الی، فرمایا جو میری طرف آ گیا ہے صرف وہی نہیں، اس کے راستے کی بھی پیروی کرنی ہے۔ من اناب الی، جو میری طرف جھک گیا، سبیل من اناب الی، تم اس کی تو کیا اس کے راستے کی بھی پیروی کرو۔ کسی فورم پر جا کر اس کو بیان کرو، اس کو پیش کرو۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے، یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں، اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا۔ اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ کہ ہمارے آفس کے کولیگ وہ دوسری سائٹ پہ تھے، ہم ایک دفعہ وہاں گئے تو دعوت اسلامی میں وہ جب جماعت کروائی انہوں نے اپنے نماز کے پیچھے پڑھی، ہم تو بڑے تھے رفع الیدین سے، وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک رفع الیدین کرنے والا بندہ ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ گمان کیا انہوں نے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث جو ہے وہ تو بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، نماز کے قائل نہیں ہیں، اور دوسری طرف بریلوی بھی قائل نہیں ہے، ان کے پیچھے وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ تو ان سے تھوڑی دوستی ہوئی تو انہوں نے دعوت دے دی کہ ہمارے گھر کبھی آئے چائے کے لیے، تو میں اپنے دوست کو لے کے وہاں پہنچ گیا۔ ہم نے بات کرنی تھی توحید کے اوپر، یہی ارادہ تھا کہ ان کے سامنے بات رکھی۔ اب انہوں نے جال حق پڑھی ہوئی تھی جو میں نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی، اور مجھے پتا تھا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میں نے کور کیا اپنے ریسرچ پیپر، دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے۔ تو وہ کہنے لگے جی قرآن میں جتنی بھی من دون اللہ کی آیات ہیں کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ سب بتوں کے بارے میں۔ میں نے کہا یہ آپ کو بتایا گیا نا، ہم قرآن سے آپ کو کئی آیات پیش کر سکتے ہیں، لیکن ایک آیت ہی ویسے آپ کے لیے کافی ہے۔ میں نے پھر یہ آیات کو لے کے دیکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو انبیاء کے 5 بڑے سرداروں میں سے ایک سردار، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ماں صدیقہ، اولیاء کی سردار، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی ہستیوں کی جو من دون اللہ ہے، اللہ کے سوا اور ہستی ہیں؟ تو دیکھ لو من دون اللہ، اللہ نے ان دونوں کو کہہ دیا۔ اب ایک مسئلہ تو اس کا حل ہو گیا، لیکن وہ بات ماننے والے تو نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے من دون اللہ یہ، لیکن اصل میں دیکھیں ہم کوئی اولیاء اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہے۔ عیسائی تو چونکہ عبادت کرتے تھے نا حضرت عیسیٰ کی، ان کو رب کہتے تھے، ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نہیں مانتے، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ہم پہ آپ کی فٹ نہ کریں۔ میں نے کہا جی آدھی تو فٹ ہوگی نا، کہ انہوں نے کہا چونکہ ہم عبادت نہیں کرتے لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی من دون اللہ نہیں۔ میں نے کہا جی بالکل ایگری، لیکن اگر ان کی عبادت ہو رہی ہو پھر من دون اللہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا عبادت ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھ سے۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے وہ تو آپ کافر سے بھی لے لیں، وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تو فرشتے سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ بارش برسانے کی ڈیوٹی فرشتوں کے پاس ہے، لیکن بارش آپ اللہ سے مانگیں، فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں۔ اور عبادت کے اندر دعا شامل تھی، پھر بھی اللہ نے الگ سے ذکر کیا، ضرورت کوئی نہیں تھی ذکر کرنے، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں آنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث موجود ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت۔ پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ نے دعا نہ کرنے کو کہا کہ عبادت سے تکبر ہے، تو دعا کیا ہوئی؟ عبادت۔ تو لہٰذا شیخ عبد القادر جیلانی سے کوئی دعا کرے گا تو گویا وہ ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور دوسری بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی عبادت کو کنڈیم نہیں کیا، بلکہ کہا ما لا یملک لکم ضر ولا نفع، عیسیٰ اور ان کی ماں نہ تو تمہارے کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے۔ تو عبادت تو رہ گیا بعد کی بات، اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں مشکل کشا نہیں ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، باب شاہی کوئی نہیں۔ یا مانو کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم جو مردوں کو اللہ کی عزت سے زندہ کر دیتے تھے، اتنا بڑا معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ویسے تو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں کہ بھی سارے انبیاء کے معجزات جمع کر کے نبی علیہ السلام کو دیے گئے، تو میں ان سے سمپل پوچھتا ہوں کہ یہ جو معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ نہیں ہے، اوورآل ان کا مرتبہ زیادہ ہے، لیکن یہ کہانی نہ کرایا کریں، یہ آپ کی کہانی ہو جائے۔ باقی تو ہر معجزہ آپ جھوٹا بنا لیں گے، وہ جھوٹا واقعہ بھی بنایا ہوا ہے، حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کرنے والا، چلیں وہاں اس کے قرآن میں نفی ہے کہ معجزہ کوئی زندہ نہیں کیا، لیکن چلیں یہ معجزہ آپ کیسے ثابت کریں گے بغیر باپ کے پیدا ہونا؟ ہمارے تو نبی کا نام ہے محمد ابن عبداللہ، حضرت عیسیٰ کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں تھا، ورنہ تو باپ کی طرف بچے کو منسوب کیا جاتا۔ پھر کیا کریں؟ حضرت آدم کے لیے تو آپ لے لیں گے کہ چونکہ وہ پہلے انسان تھے اس لیے یہ ہوا، عیسیٰ ابن مریم کا کیا کریں گے؟ تو یہ کہانیاں نہ کروایا کریں، آپ کے گھاٹے فٹ ہو۔ تو میں نے کہا یہاں تو ان کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی کی گئی ہے، تو اس کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، بات انہوں نے مانی نہیں، لیکن ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے۔ وہ مانتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی نا تو ہمارے بزرگوں کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں جو اس کو سمجھ آ گئی ہیں۔
तो मेरे भाई यही तो बात करते थे यहूदी भी कि ईसा इब्न मरियम जो बातें कर रहे हैं, हज़रत ईसा इब्न मरियम तो नौजवान थे, उनके बाप दादा बूढ़े थे यहूदियों के उलमा, और वो जाके उनको चैलेंज करते थे यरूशलेम के अंदर बैतुल मक़दिस में जाके। उनके खुतबात आप देखें, वो तो बल्कि ईरान वालों ने तो एक फिल्म पूरी बना दी जिसमें ईसा इब्न मरियम ने जब उलमा यहूद से जाके गुफ्तगू करनी शुरू की, वो आप देखें तो कितनी जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं, और एंड में उनको कत्ल करने के लिए वो चढ़ दौड़ते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको उनकी नजरों के सामने से गायब करते हैं। यार बाबे की जहरीली चीज है, नबी भी आ जाए ना ये कहते नहीं असि अपने बाबे को लेके चलते। सबसे बड़ी रुकावट जो है ना अंबिया की दावत हक के सामने भी रुकावट है। बाबों को हटाए बगैर आप अंबिया की दावत कर ही नहीं सकते। यार नबी जब खुद मौजूद थे उस वक्त बाबे जो है रुकावट बने हुए थे, आज तो नबी की भी हमें मायदा हासिल नहीं है, ठीक है, बगैर नबी के उनकी तालीमात हमारे साथ है, तो हमें अब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा बाबों को हटाने के लिए। बाबों को हटाना ये जरूरी है, इसके बगैर आप अंबिया तक पहुंचा नहीं सकते, लोगों को उनकी तालीमात तक पहुंचा नहीं सकते। बाबा लेस करना जरूरी है जी, ये जो कह रहे हैं बाबा लेस बना रहा है। हाँ, उसके बाद आप कह रहे हैं ना जो ये बाबा लेस बना के खुद बाबा बनना चाहता है, भाई खुद बाबा बनना चाहता है तो भाई आपकी तरह चंदा बुक होती, आपकी तरह एक अल मुहन्नद किताब लिख के हमने उम्मत को थमाई होती कि ये हमारे अकीदे हमारे फिरके के, और आपके मुखालिफिन की तरह उसामुल अरमैन लिख के तमीदे मान लिख के थमाई होती कि ये हमारे फिरके के अकीदे हैं। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, ना कोई मस्जिद बनाई, ना कोई मदरसा, ना कोई चंदा बुक, ना कोई किताब लिखी। रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं तो वो इन किताबों के रेफरेंस के साथ लिखे हैं, असगार कार्ड भी, और क्या खुद पढ़ रहे हैं। आपके बुजुर्गों में तो रेफरेंस होते ही नहीं है। अल मुहन्नद में जितने उनके अकीदे लिखे हैं कुरान और हदीस के तो दलाल दिए कोई नहीं हुए, वो दलील उन्होंने यह कि बाद में 25 बंदों ने साइन कर दिया, तो इसीलिए उन्होंने फरमाया ना कि जी मैंने पढ़ी नहीं हुई थी लेकिन मुझे यकीन है कि इतने बड़े बड़े उलमा, जिस तरह यकीन करें आपको यकीन है कि इतने बड़े बड़े उलमा गलत काम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा हमें यकीन है कि अगर उलमा के साइन हुए ना फिर कुरान हदीस को नहीं होने लगा। फिर इसका मतलब है कि उन्हें पंजी मौलवी पाने पे पंजी वाले नहीं तो मौलवी पा के ना कुरान हदीस का वेटेज पूरा किया गया। इतने उलमा के साइनों की जरूरत ही नहीं होती है कुरान हदीस को, आयत और हदीस लिखने के बाद साइन लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अल्लाह के साइन हो गए ना, उसके पैगंबर की निशानी होगी। आयत भी साइन को कहते हैं, निशानी। कुरान की आयत अल्लाह के साइन है, अल्लाह की निशानी है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइन है, उनकी निशानी है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती।